السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں۔ ایمانیات کا باب نمبر 32، 33، 34 اور حدیث نمبر 44، 45، 46 اور 47 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جنازوں کے پیچھے چل کر جانا ایمان میں سے ہے۔ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کا عمل و اقارت ضائع نہ ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علم قیامت کی بابت پوچھنا بیان کیا جائے گا۔ پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 44، جنازوں کے پیچھے چل کر جانا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان کا تقاضا اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لے اور اس کے دفن سے فراغت حاصل نہ کر لے، اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 قیراط ثواب کے لے کر لوٹتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ لے پھر تدفین سے پہلے ہی لوٹ آئے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 45، مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کا عمل و اقارت ضائع نہ ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 46، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر اتفاق سے اس وقت 2 مسلمان باہم لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں معین شب قدر بتا دوں، مگر چونکہ فلاں اور فلاں باہم لڑے اس لیے اس کی قطعی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں اور 29ویں اور 25ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔ باب نمبر 34، حدیث نمبر 47، جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علم قیامت کی بابت پوچھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت میں اللہ سے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع و خضوع اور خلوص سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نصیب نہ ہو تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ خیال رہے کہ وہ تو ضرور تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود بھی سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا، بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں۔
اور ہاں میں تم کو اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جب لونڈی اپنے سردار کو جنے، اور نمبر 2 سیاہ اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ آخر تک سورہ لقمان آیت نمبر 34 پوری آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کے واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میری آنے والی ویڈیو میں ایمانیات کا باب نمبر 35، 36، 37 اور 38، حدیث نمبر 48، 49، 50 اور 51 اور 52، 53 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کی خاطر مشتبہ چیزوں سے علیحدہ ہو جائے۔ خمس مال غنیمت کے 5ویں حصہ کا ادا کرنا ایمان میں سے ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ اعمال کی قبولیت نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوری حدیثیں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔